ایک اعتراض ہوتا ہے کہ شاید شیعہ صرف حضرت علی کو مانتے ہیں، یہ رسول پاک کا ذکر نہیں کرتے. ہم علی علی کرتے اس لیے ہیں کہ ہمیں نبی نبی کرنے کی تعظیم آ جائے. ہم زمانے کو بتانا چاہتے ہیں جس کا نوکر ایسا ہے وہ سردار کیسا ہوگا، جس کا جانشین ایسا ہے وہ مالک کیسا ہوگا. میرے اہل سنت بھائی تشریف فرمائے ہیں، ان کے نزدیک جو معتبر کتابیں ہیں بخاری ہے، مسلم ہے، مشکات ہے یا ترمذی ہے، انہیں وہ سیاہ ستہ بولتے ہیں. سیاہ ستہ پہ مجھ جیسا طالب علم 70 جگہ پہ حدیث دکھانے کے لیے تیار ہے. نبی نے کہا یا علی لحموں کا لحمی، دموں کا دمی، جسموں کا جسمی، حربوں کا حربی، بغضوں کا بغضی، عدووں کا عدوی، انت منی وانا منکا. اے علی تیرا گوشت میرا گوشت ہے، تیرا جسم میرا جسم ہے، تیرا خون میرا خون ہے، تیرے دوست میرے دوست ہیں، تیرے دشمن میرے دشمن ہیں. انت منی وانا منکا. تو مجھ جیسا میں تجھ جیسا، تو مجھ جیسا میں تجھ جیسا، تو مجھ جیسا میں تجھ جیسا. میں نے جملہ کہا 70 جگہ پہ سیاہ ستہ پہ میں دکھانے کے لیے تیار ہوں، لیکن کسی ایک کتاب میں مجھے علی کا فرمان نہیں ملا کہ علی نے ساری زندگی کہا ہو کہ میں محمد جیسا، میں مصطفیٰ جیسا، میں پیغمبر جیسا. رسول کہتے رہے تو مجھ جیسا ہے، اور علی قدموں میں بیٹھ کے کہتا رہا میں تیرا نوکر ہوں، میں تیرا غلام ہوں، میں تیرے قدموں میں بیٹھنے والا ہوں. علی خون ہو کے اپنے آپ کو نوکر کہلواتا رہا. بندے نوکر ہو کے برابری نبی کی کیسے کر. اتحاد قائم ہو جائے گا امت میں. امت ایک جگہ پہ اکٹھی ہو سکتی ہے. میں رجوع سادات ہے، سادات کے گھر ہمیشہ آباد رہیں، امتی ہمیشہ سادات کی عزت پہ مامور رہے. میں فارمولہ دے کے جا رہا ہوں اتحاد امت کا. 4 چیزیں جس پہ امت کھڑی ہے: اللہ، نبی، اہل بیت، صحابہ. ایسا تو آج بھی چیز ہے ہی کوئی نہیں. اللہ، نبی، اہل بیت، صحابہ. لے میں اتحاد کا فارمولہ دینے لگا ہوں آج نبی کی اس میلاد کی تقریب میں. اللہ خالق، اللہ مالک، اللہ سب کچھ، اللہ پالنہار، اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ مختار. اللہ کے بعد جو مانو وہ نبی کو مانو. کلمہ نبی کا پڑھو، اطاعت نبی کی کرو، عزت نبی کی کرو، لیکن کبھی بھی نبی کو اتنا نہ مانو کہ نبی اللہ سے بڑھ جائے. نبی کی عزت ہے لیکن ایک حد. اللہ کی عبادت ہے، مصطفیٰ کی اطاعت. نبی کو مانو لیکن اتنا نہیں کہ نبی اللہ سے بڑھ جائے. منت اہل بیت سے مانگو، مراد اہل بیت سے مانگو، اولاد اہل بیت سے مانگو، مشکل کشائی اہل بیت سے کرواؤ. کبھی بھی اہل بیت کو اتنا نہ مانو اہل بیت نبی سے بڑھ جائیں. مسجدیں صحابہ کے نام پہ بنواؤ، بچوں کے نام صحابہ کے نام پہ رکھو، لیکن کبھی بھی صحابہ کو اتنا نہ مانو کہ صحابی اہل بیت سے بڑھ جائے. اللہ اللہ رہے، نبی نبی رہے، اہل بیت رہے، صحابہ صحابہ رہے. اگر آپ بھی کسی بندے کے چہرے پہ پریشانی ہے تو میں نے جملہ شیعہ مقرر بن کے تو نہیں کہا تھا، میں نے تو اتحاد امت کا فارمولہ دیا تھا. اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ ساری چیزیں ایک جگہ پہ دکھا تو میں ایک جگہ پہ دکھا دیتا ہوں. مسجد اللہ کی تھی، سجدے میں نبی تھا، پشت پہ اہل بیت تھے، پیچھے صحابہ تھے. اللہ کی مسجد تھی، سجدے پہ ہمارا نبی تھا، پشت پہ اہل بیت تھے، پیچھے صحابہ تھے. اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں کہ حسین گھر سے نکلے اور لوگوں کی گردنوں پہ پاؤں رکھ کے حسین رسول کی پشت پہ. نہیں، حسین وہیں سے گزرے جہاں سے حسین کو گزرنا تھا. اگر حسین کا پاؤں کسی کی گردن میں آ جاتا تو پھر وہ صحابی رضی اللہ نہ رہتا، علیہ السلام ہو جاتا. کوئی بیٹھا ہے جو سن رہا ہے؟ اس سے بڑھ کے اعزاز کیا؟
حسین وہیں سے گزرے جہاں سے حسین کو گزرنا تھا. رسول کی پشت پہ آ کے حسین بیٹھے. صحابہ سجدے سے سر نہیں اٹھا رہے تھے اس لیے کہ نبی نے سر نہیں اٹھایا تھا. صحابہ کو انتظار تھا کہ نبی اٹھے تو ہم اٹھیں. نبی کو انتظار تھا وحی آئے تو میں اٹھوں. وحی کو انتظار تھا جبریل لے کے جائے تو میں جاؤں. جبریل کو انتظار تھا خدا بھیجے تو میں جاؤں. خدا کو انتظار تھا حسین اٹھے تو میں بھیجوں. عزت نبی کرنی ہے تو پھر مکمل کیجیے. یہ نوجوان تشریف فرمائیں، ان کے ایک بیج لگا ہوا ہے رسول کی نالین کی شبیہ. لوگوں نے اپنے امامے کے اوپر بھی لگائی ہوئی. ہم شیعہ احترام کرتے ہیں، ہم تو اسے بھی چومتے ہیں، اس لیے کہ ہم نے کبھی نہیں کہا کہ شبیہ چومنا حرام ہے. ہم چومتے ہیں اس لیے. میں نے بابا تنویر شاہ جی ایک اپنے اہل سنت مولانا دوست سے پوچھا تھا. میں نے کہا جی مجھے اس بیج کی سمجھ نہیں آئی. اس نے کہا یہ نالین مبارک رسول کا عکس ہے. میں نے کہا اس نالین کو نبی کے پورے تبرکات میں اسے کیوں یاد رکھا؟ اس نے کہا اس لیے کہ ہم نبی کی معراج کے قائل ہیں. ہم نبی کی نالین اپنے سینے پہ لگا کے لوگوں کو بتاتے ہیں یہ ہے وہ جوتا جو عرش پہ گیا تھا. میں نے کہا حد ہو گئی. نبی کے ساتھ جانے والا جوتا یاد ہے، پردے سے نکلنے والا ہاتھ یاد ہے.